رحم کریں سائیں، میں کہاں سے اتنے پیسے دوں گا؟ میری تو کل جمع پونجی بس 5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ کا کروڑوں کا نقصان کہاں سے میں پورا کروں گا؟ وقاص صاحب نے عارش بلوچ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ عارش بلوچ اس وقت اپنے فارم ہاؤس میں موجود تھا، ٹانگ پر ٹانگ رکھے وہ صوفے پر براجمان تھا۔ بائیں جانب اس کے بخش کھڑا تھا، باقی چاروں اطراف میں اس کی کالی وردی میں گارڈز ہاتھ میں بندوقیں پکڑے کھڑے تھے، جبکہ رحم کی درخواست کرتے وقاص صاحب اس کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھے تھے۔ فضول بکواس میں مجھے ذرا دلچسپی نہیں ہے، سیدھی شرافت سے میرا نقصان پورا کرو ورنہ میں فراڈ کے الزام میں تم پر کیس کر دوں گا۔ تو وقاص صاحب کی صحیح معنوں میں سٹی گم ہوئی تھی۔ پلیز معاف کر دیں، میں مجبور ہوں۔ میں کیسے آپ کا نقصان پورا کر سکتا ہوں؟ میں کیسے آپ کے پیسے واپس کروں گا؟ آپ کے پیسے؟ وقاص صاحب نے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ تمہارے پاس ایک طریقہ ہے۔ عارش بلوچ کی گمبھیر آواز پر وقاص صاحب نے جھٹکے سے اپنا جھکا سر اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا، جس کے چہرے پر پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ کیا سائیں، انہیں کچھ غلط ہونے کا اندیشہ تو ہو گیا تھا، پھر بھی ہمت کرتے ہوئے انہوں نے پوچھنا ضروری سمجھا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ خان کی جان ناراض ہے، اس فن نے پیار سے اس کے بال سہلاتے کہا تو وہ یوں ہی لیٹی سر ہلا گئی۔ اچھا، اور وہ کیوں؟ اس نے اس کی مسکراہٹ پر مسکراتے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے ڈانٹا تھا۔ برزہ کی آنسوؤں سے بھیگی آواز تکیے سے برآمد ہوئی۔ سوری میری جان، اس نے کہتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اچھا نا میری جان، اب نہیں ڈانٹوں گا، اس فن نے زبردستی اس کا رخ اپنی جانب موڑتے ہوئے کہا۔ پکا نا؟ برزہ نے اپنی بھیگی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتے کنفرم کرنا چاہا، جس پر اس فن نے اپنا سر زور زور سے ہلا دیا۔ جی پکا، اس نے اس کے ماتھے کو چومتے کہا تو وہ منہ اس کی گردن میں چھپاتی بازو اس کے گردن میں حائل کر گئی۔ کھانا کھائیں؟ اس نے تھوڑا جھکتے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے پوچھا اور اس کی پیٹھ سہلائی۔ نو، برزہ کہتے اس کی گھنی بڑی ہوئی بیڈ پہ اپنی انگلیاں سہلانے لگی۔ کیوں نو کی بچی؟ اس نے پوچھا۔ پیزا کھانا ہے، اس نے لاڈ کرتے ہوئے فرمائش کی۔ یار کیوں مورے جان سے ڈانٹ پڑوانی ہے؟ اس فن نے بیچارگی سموئے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ میں آپ کو نہیں ڈانٹنے دوں گی، صحیح ہے؟ اس نے پیار سے اس کے دونوں گال کھینچتے کہا تو وہ فدا ہو گیا اس کی اس حرکت پر۔ اچھا اماں جان، مورے جان سو جائیں، پھر منگواتے ہیں، اس نے کہتے اس کی آنکھوں پر بوسہ دیا۔ اب چلیں روم میں، اس نے اب کی بار اس کے پھولے پھولے گالوں کو دیکھتے کہا، جس پر وہ سر ہلا گئی تھی تو اس فن یوں ہی اسے لیے کمرے کی سے بڑھا تھا۔ بخش، عارش بلوچ نے شراب کا گلاس منہ سے لگاتے اسے آواز دی۔ سرخ نظریں دور کسی پر ٹکی ہوئی تھی۔ حکم سائیں، بخش تابعداری سے بولا۔ مجھے وہ چاہیے، اس نے
دور کے ایک ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سائیں پر کیسے؟ بخش نے ایک نظر اس ٹیبل پر بیٹھی انشال کو دیکھا اور ایک نظر عارش بلوچ کو۔ اس کے باپ سے بولو کہ مجھے اس کی بیٹی چاہیے۔ اس نے شراب کا گلاس دوبارہ لبوں سے لگاتے ہوئے کہا، پر سائیں کیسے کوئی باپ اپنی بیٹی ایک رات کے لیے کسی کو دے سکتا ہے؟ بخش نے اپنے سر پھرے مالک کو سمجھانا چاہا۔ ایک رکھ کے تھپڑ ماروں گا بخش، ایک رات کے لیے نہیں، پوری زندگی گزارنی ہے عارش بلوچ نے اس پری کے ساتھ۔ عارش بلوچ نے بخش کی بات پر گلاس میز پر پٹکتے کہا، غصے سے آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے، سائیں وقاص صاحب نہیں مانیں گے۔ اس نے انشال کے گرد اپنا حصار قائم کیے بیٹھے وقاص صاحب کو دیکھتے کہا، اس سے کہو میرا جو نقصان کیا ہے یا پیسے دے یا بدلے میں اپنی بیٹی۔ عارش بلوچ نے سگار جلاتے اپنے لبوں میں دبائی اور ایک نظر انشال پر ڈالی، جو مسکراتے ہوئے وقاص صاحب سے مہہ گفتگو تھی۔ جی سائیں، بخش کہتے وقاص صاحب کی طرف بڑھا۔ دل کی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، کہاں وہ معصوم اور کہاں وہ اتنی بڑی عمر کا مرد۔ ہاں بتائیں کیوں بلایا ہے؟ آتش غصے سے بھرا ہارون صاحب کی اسٹڈی میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ وہ جو کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے اس کی آواز پر سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگے۔ ہم نے سوچا بیٹے نے نکاح جیسا اعلیٰ فریضہ انجام دیا ہے، کیوں نہ اسے پھولوں کے ہار ڈالے جائیں، بس اسی لیے بلایا تھا۔ انہوں نے کتاب میز پر الٹتی کہا، ایک نظر اس کے غصے سے بھرے چہرے پر ڈالتے کہا، آپ کی وجہ سے میں وہاں اسے اکیلا چھوڑ آیا ہوں۔ آپ نہیں چاہتے کہ اب آپ کے بھی پوتا پوتی ہو جانے چاہیے؟ اس نے نہایت بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اور پاس رکھے صوفے پر براجمان ہوا۔ چاہتا ہوں، بالکل چاہتا ہوں، پر تم جیسے اور پیس نہیں چاہتا۔ ہارون بلوچ نے اس کے اس قدر بے باک ہونے پر چوٹ کی۔ میرے بچے ہوں گے تو مجھ جیسے ہی ہوں گے یا پڑوسیوں پر جائیں گے؟ آتش بلوچ تو گویا ہتھے سے اکڑا تھا، وہ اپنے دادا پر جائیں گے۔ ہارون بلوچ فخر سے سر اونچا کرتے ہوئے بولے، اچھا آئرن مین، اب تو بتا دیں کیوں بلوایا ہے؟ وہاں وفا اکیلی ہے، مجھے نہ پا کر ڈر جائے گی۔ آتش سیریس انداز میں بولتا ہارون صاحب کو دیکھنے لگا۔ کہنا یہ تھا کہ ہاں اتنی بھی کون سی ایمرجنسی ہو گئی تھی کہ باپ اور بھائی کو بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا، خود ہی بڑے بن کر نکاح کر لیا۔ انہوں نے کہتے اسے شرم دلانا چاہیے، جس پر اس نے انہیں پوری الف سے لے کر یہ تک کہانی سنا ڈالی، بس اسی لیے ہی نکاح کرنا پڑ گیا۔ ایک گھر میں ہم بنا نکاح کے کیسے رہ سکتے تھے؟ آتش آخری بات مکمل کرتے ہارون صاحب کی طرف مسکینوں بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ بہت برا ہوا ہے بچی کے ساتھ، اسے لے کر یہاں آؤ اور اب سے وہ یہیں رہے گی، سمجھے؟ انہوں نے اسے وارن کرنے کے انداز میں کہا، اور اب برا آپ نے کر دیا اس کے شوہر کو یہاں بلوا کر۔ اس نے ان پر طنز کرنا چاہا، بیٹا اس کی زندگی میں تم آ گئے ہو، اب اس سے زیادہ برا کیا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ؟ ہارون صاحب نے اس کا وار اس پر ہی پھینکتے کہا تو وہ تلملا اٹھا۔ جا رہا ہوں میں، وہ تیز آواز میں بولتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکلا۔ کل لے کر آنا ہماری بیٹی کو۔ ہارون بلوچ نے اس کی پشت کو دیکھتے ہانک لگائی اور مسکراتے ہوئے واپس اپنی کتاب کی طرف متوجہ ہو گئے۔ رحم کرے سائیں، میں کہاں سے اتنے پیسے دوں گا؟ میری تو کل جمع پونجی بس 5 لاکھ سے زیادہ نہیں، آپ کا کروڑوں کا نقصان کہاں سے میں پورا کروں گا؟ وقاص صاحب نے عارش بلوچ کے آگے ہاتھ جوڑتے کہا۔ عارش اس وقت اپنے فارم ہاؤس میں موجود تھا، ٹانگ پر ٹانگ رکھے وہ صوفے پر براجمان تھا، بائیں جانب اس کے بخش کھڑا تھا، باقی چاروں اطراف میں اس کی کالی وردی پہنے گارڈز ہاتھ میں بندوقیں پکڑے کھڑے تھے، جبکہ رحم کی درخواست کرتے وقاص صاحب اس کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھے تھے۔ مجھے تمہاری اس فضول سی بکواس میں ذرا دلچسپی نہیں ہے، سیدھی شرافت سے میرا نقصان پورا کرو ورنہ میں فراڈ کے الزام میں تم پر کیس کر دوں گا۔ وہ سنگ دل بنا بولا تو وقاص صاحب کی سٹی گم ہوئی۔ سر پلیز معاف کر دیں، میں مجبور ہوں، میں کیسے واپس کروں گا آپ کے پیسے؟ وقاص صاحب نے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے منت کرتے کہا، ایک طریقہ ہے تمہارے پاس۔
عارش بلوچ کی گھمبیر آواز پر وقاص صاحب نے جھٹکے سے اپنا جھکا سر اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا، جس کے چہرے پر پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ کیا سائیں انہیں کچھ غلط ہونے کا اندیشہ تو ہو گیا تھا، پھر بھی ہمت کرتے انہوں نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ پیسہ یا بیٹی؟ اس کی گھمبیر آواز نے خاموشی چھائے ماحول میں ارتعاش پیدا کیا، جس پر وقاص صاحب کو اپنے پیروں تلے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سائیں یوں نہ کریں، میری اکلوتی بیٹی ہے، میں مر جاؤں گا اس کے بغیر۔ وقاص صاحب کی تو اصل معنوں میں جان نکلی تھی، تبھی اس انا کے پیکر بنے بلوچ کے سامنے گڑ گڑائے۔ تو ٹھیک ہے، کل مجھے میرا 1 روپیہ واپس کرو گے، ورنہ اگلے دن پولیس تمہارے گھر میں ہوگی۔ مشہور بزنس مین عارش بلوچ کی کمپنی میں 3 کروڑ کا غبن کرنے کے الزام میں تم جاؤ گی عمر قید میں، اور پھر تمہاری وہ معصوم خوبصورت بیٹی ہوگی کسی ہوس پرست پولیس انسپکٹر کی باہوں میں۔ عارش بلوچ نے ایسا نقشہ کھینچا کہ اسے سن کے ہی وقاص صاحب کی جان نکل رہی تھی۔ اگر ایسا حقیقت ہوتا، پھر اس سے زیادہ تو وقاص صاحب سوچ بھی نہ سکے۔ سائیں ایسا نہ کریں، وہ بہت چھوٹی ہے، میری غلطی کی سزا میری معصوم بیٹی کو نہ دیجیے، وہ مر جائے گی۔ وقاص صاحب ہاتھ جوڑتے ٹانگ پر ٹانگ رکھے عارش بلوچ کے قدموں میں بیٹھے گڑ گڑائے۔ 10 منٹ دیتا ہوں، سوچ لو، پیسہ یا بیٹی؟ وہ بغیر ایک بے بس باپ کی عزت کی پرواہ کیے فیصلہ سنا گئے۔ سائیں، وقاص صاحب اس کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے دوبارہ منت کرنے لگے، مگر عارش بلوچ کی دھاڑ پر آدھے لفظ منہ میں رہ گئے۔ 7 منٹ بچے ہیں، جتنا وقت ضائع کرو گے تمہارے لیے ہی مسئلہ ہوگا، اس نے سگار کا کش لگاتے کہا۔ وقاص صاحب ابھی بھی اس کے قدموں میں بیٹھے تھے۔ آپ کو انشال سے نکاح کرنا ہوگا، میں بغیر نکاح کے اسے آپ کو نہیں دے سکتا۔ وقاص کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی، جس پر عارش بلوچ کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ چھائی، جسے وہ بروقت چھپا گیا۔ ٹھیک ہے، تمہاری عزت کی پرواہ کرتے ہوئے میں نکاح کر لیتا ہوں، ویسے بھی جو نکاح کے بغیر کرنا ہے وہ نکاح کر کے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کی طنزیہ بے باک آواز پر وقاص صاحب نے اپنی آنکھیں میچیں۔ ہمیں نکلنا ہے تو نکاح ابھی آدھے گھنٹے میں ہوگا، اپنی بیٹی کو اچھے سے سمجھا بجھا کر لانا، مجھے عورت کے رونے سے سخت چڑ ہے، سمجھے؟ اس نے سگار کا دھواں فضا کے سپرد کرتے جملہ ادا کیا تو وقاص صاحب بے بسی سے سر ہلاتے اس کے قدموں سے اٹھتے باہر کی جانب بڑھے۔ بخش، نکاح کی تیاری کرو، جو بھی لہنگا آج کی تاریخ میں سب سے مہنگا ہو وہ لے کر آنا، ہماری ننھی سی دلہن کے لیے، سمجھے؟ اس نے سر صوفے کی پشت سے ٹکائے کہا اور آنکھیں موند گیا۔ پیچھے بخش سر ہلاتا باہر کی طرف لپکا۔ خان، اس نے بڑا سا پیزا کا نوالا منہ میں ڈالتے اسے آواز دی۔ اسفن جو بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے گود میں اپنا لیپ ٹاپ رکھے کوئی کام کر رہا تھا، برزہ کی آواز پر چونکتے ہوئے سر اٹھائے اسے دیکھا۔ جی جان، اس نے ایک گہری نظر اس پر ڈالتے ہوئے پوچھا، جو پنک کلر کے نائٹ ٹراؤزر ٹی شرٹ میں اپنے بھورے بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑے اسفن کے برابر میں ہی آلٹی پالٹی مارے بیٹھی، گود میں پیزا کا ڈبہ رکھے کھانے میں مصروف تھی۔ ہمیں ترکی جانا ہے، اس نے ایک بڑا سا پیزا کا سلائس اسفن کے طرف بڑھاتے کہا، گویا اسے رشوت دے رہی ہو۔ کہاں جانا ہے میرے بیبی نے؟ اس نے پیزا کا سلائس پکڑتے آئی برو اچکاتے ہوئے یوں دیکھا جیسے برابر والی گالی میں جانے کی بات کر رہی ہو۔ ترکی جانا ہے؟ ترکیہ خان، برزا نے ترکی کا نیا نام لیتے کہا کہ گویا ہو سکتا ہے اسے سمجھ نہ آ رہی ہو۔ اور وہاں کیوں جانا ہے؟ اس نے دوبارہ اپنی توجہ لیپ ٹاپ پر مرکوز کرتے ہوئے کہا، ہمیں جہاں سکندر سے ملنا ہے۔ برزا نے اس کے ہاتھ میں پکڑے پیزا کا سلائس پکڑتے اس کے منہ کے آگے کرتے کہا، کون ہے یہ؟ اس نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ پل میں خانوں کی غیرت جاگی تھی اپنی بیوی کی زبان پر کسی نامحرم کا نام سن کر۔
یونو خان وہ بہت خوبصورت ہے، بالکل کسی فلم کے ہیرو جیسے۔ اس کی براؤن آنکھیں، سلکی بال، گورا چٹا رنگ، اور وہ جب آرمی کا یونیفارم پہنتا ہے تب تو وہ ہمیں بہت ہی پیارا لگتا ہے، برزا کھوئے کھوئے لہجے میں کہتی، سامنے والے کی سبھی پیشانی پر بالوں میں اضافہ کرتی جا رہی تھی۔ چپ، ایک دم چپ۔ اس پر یار خان کی بس یہیں تک تھی، تبھی پاس رکھا گلاس زمین پر مارتے دھاڑا۔ برزا جو اپنی تصوراتی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی، گلاس کے چکنا چور ہونے کی آواز پر سہمی نظروں سے اس کو دیکھنے لگی، جو اب غصے میں اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے کمرے سے ملائکہ اسٹڈی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خان ہماری، اس نے اسے روکنا چاہا، پر اس فن کے غصے سے اسٹڈی کا دروازہ دھڑ سے بند کرنے کی آواز پر اس کی آدھی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی۔ انہیں کیا ہو گیا؟ ہمیں ترکی نہیں لے کر جانا تو ایسے ہی بول دیتے، یوں غصہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے پیزا کا آخری پیس ڈبے سے اٹھاتے کہا، اور اسٹڈی کے بند دروازے کو دیکھتی پیزا کے چھوٹے چھوٹے نوالے لینے لگی۔ وہ رات کے 12 بجے اپنے فلیٹ لوٹا تو سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ دروازہ کھلتے ہی اس کا استقبال گلاب اور موتیوں کے پھولوں سے سجے کمرے نے کیا۔ ہلکی نیم روشنی میں گلاب کے پھولوں کی خوشبو نے ایک سحر طاری کیا ہوا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس بھرتے اس خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارا، اور قدم قدم چلتا بیٹھ کے نزدیک آیا تو اس کے محض خواب وجود کو دیکھتے اس کے لبوں پر تبسم بکھرا، جو لہنگا پہنے یوں ہی سجی سنوری منہ تکیے میں چھپائے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ مائی لٹل انوسینٹ، وہ اس کے پاس بیڈ پر جگہ بناتے بیٹھا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ مگر وہ جوں کی تو سوتی رہی، سائیں کی جند جان۔ آتش بلوچ نے اس کی کمر کی طرف دیکھتے کہا تو وہ کروٹ بدلتی سیدھی ہو گئی۔ میری شہزادی، آتش نے کہتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، تو اس نے چہرے پر کسی کا گرم پرتپش لمس محسوس کرتے اپنی نیند سے بھاری آنکھیں وا کی تو خود کے قریب آتش بلوچ کو دیکھا، جو اس کے کھلے بالوں میں انگلیاں چلاتے اسے شوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سائیں، اس نے نیند سے بھاری روٹھی آواز میں اسے پکارا، آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ حکم جانم، اس نے جانثار نظروں سے اسے دیکھتے کہا اور جھک کر اس کی آنکھوں پر بوسہ دیا۔ مجھے اکیلے ڈر لگ رہا تھا، آپ مجھے بار بار اکیلے چھوڑ جاتے ہو، وفا نے رونی صورت بناتے ہوئے کہا۔ کیوں میری جان اپنے سائیں کو مس کر رہی تھی؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو صاف کرنے لگا۔ آپ کیوں مجھے چھوڑ گئے تھے؟ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کتنا ڈھونڈا تھا؟ وفا اس کی بات کا مطلب جانے بغیر ایک دفعہ پھر اپنی بات دہرا گئی۔ سائیں کی جان، کام تھا ضروری۔ وہ ایک گہرا سانس بھرتے بولا اور رخ اس کے چہرے کی طرف کر گیا۔ وفا نے کچھ کہنا چاہا، جب وہ اپنے طریقے سے اس کی بولتی بند کرتا لائٹ آف کر گیا۔ ان کے ملن پر چاند بھی شرما کر بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ وہ کروفر سے صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا، کالے کاٹن کے سوٹ پر براؤن چادر کندھوں پر پھیلائے، جاذب نظر، تیکھے نین نقش لیے وہ مغرور انسان بلا کا حسین لگ رہا تھا، جو ایک بار دیکھنے والے کا دل دھڑکا جائے۔ ساتھ ہی صوفے پر اس کا عزیز مند دوست براجمان تھا، اس کے دائیں جانب بخش کھڑا تھا، ہمیشہ کی طرح ادب سے نظریں جھکائے۔ بائیں جانب
سنگل صوفے پر مولوی صاحب بیٹھے تھے، جبکہ عارش بلوچ کے عین سامنے وقاص صاحب ایک مجبور باپ کی طرح کندھے جھکائے پہلو میں اپنی نازوں سے پلی بیٹی کو لیے بیٹھے تھے، جو کالے رنگ کا سلیو لیس اور گہرے گلے والا لہنگا زیب تن کیے ہوئی تھی۔ ہلکی سی جیولری اور میک اپ میں عارش بلوچ کی دل کی دھڑکنیں بڑھا رہی تھی۔ انشال فاطمہ ولد محمد وقاص، آپ کا نکاح عارش بلوچ ولد ہارون بلوچ کے ساتھ بعوض حق مہر 20 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پہلے اس ننھی پری سے اجازت لینی چاہی، جو یک ٹک اپنے سامنے بیٹھے عارش بلوچ کو دیکھ رہی تھی، اور وہ بھی بغیر اس پر سے نظریں ہٹائے خود سے مقابلہ کرتی اس بچی کو دیکھ رہا تھا۔ قبول ہے کہو بیٹا، وقاص صاحب اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولے۔ ایسے ہی مولوی صاحب کے 2 دفعہ مزید پوچھنے پر اس نے قبول ہے کہتے اپنے تمام تر حقوق خود سے 16 سال بڑے ایک مرد کے حوالے کر گئی۔ اسی طرح سے عارش بلوچ نے بھی مولوی صاحب کے پوچھنے پر خوشی خوشی اس پری پیکر کو اپنے نکاح میں قبول کیا تھا۔